Lakhani, Nargis Bano, Hussain Ali, and all Marhumin al Mu'minat. Surah Mubarakatul Fatiha. Salawat. Allahu Akbar. Ya Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad. آپ کے اس دروازے کو چومنے پہ قبل اس کے کہ میں خطبہ پڑھوں ایک شعر مجھے یاد آ گیا جوش مرحوم کا. میں بھی خدا نے چاہا تو اٹھوں گا روز حشر. میں بھی خدا نے چاہا تو اٹھوں گا روز حشر. چہرے پہ خاک مل کے درے بو تراب کی. صلوات. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی المحمود بالنعم المرحوب بالنقم تعزز بالجبروت وتقدس بالملکوت. والصلاة والسلام على النبي الأمي الخاتم لما سبق. صلوات. المعلن بالحق الحق بالحق أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم. وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو وما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض لا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. 3 روزہ مجالس کی امام بارگاہ معصوم میں یہ دوسری مجلس ہے اور یہ سورہ مبارکۃ الانعام کی آیت میں نے تلاوت کی جو اس کی 60ویں آیت ہے اور 6واں سورہ ہے. رب العالمین اس وافی ہدایت آیت میں اپنے علم کی تعریف فرما رہا ہے, اپنے علم کے اسکوپ کو بیان فرما رہا ہے, اپنے علم کی عظمت کو بیان فرما رہا ہے. اسی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں, اسی کے پاس غیب کی چابیاں ہیں. لا یعلمها الا ہو, اور اس کے علاوہ کوئی نہیں کہ جو غیب کا علم رکھتا ہو. اسی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں. لا یعلمها الا ہو, اور اس کے علاوہ کوئی نہیں کہ جو غیب کا علم رکھتا ہو. وما فی البر والبحر, جو کچھ کے خشکی اور تر میں ہے, جو کچھ کے بر و بحر میں ہے, سب کا سب اس کے علم میں موجود ہے. وما تسقط من ورقۃ الا یعلمها, کوئی درخت کا پتا ٹوٹ کر نہیں گرتا مگر یہ کہ وہ اس کے علم میں آ جاتا ہے.
ولا حبۃ فی ظلمات الارض، اور کوئی بیج زمین کی تاریکی میں نہیں بویا جاتا مگر یہ کہ وہ اس کا علم رکھتا ہے۔ اس لیے کہ اگر بیج کے بوئے جانے کا علم نہ ہو تو وہ کون ہے ایک جو ایک بیج کو تناور درخت سے بدل دیتا ہو۔ کوئی درخت کا پتہ نہیں ٹوٹ کر گرتا مگر یہ کہ وہ اس کا علم رکھتا ہے۔ کوئی بیج زمین کی تاریکی میں نہیں بویا جاتا مگر یہ کہ وہ اس کا علم رکھتا ہے۔ اور ان تمام امور کا خلاصہ کیا یہ کہہ کر لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کوئی خشک نہیں کوئی تر نہیں مگر یہ کہ اس نے اس کو کتاب مبین میں بیان کر دیا، مگر یہ کہ اس کو اس نے کتاب مبین میں بیان کر دیا۔ عزیزان گرامی، یہ سورہ انعام کی 60ویں آیت تھی ایک جہاں رب العالمین نے علم غیب کو اپنی ذات کی طرف نسبت دی یہ کہہ کر لا یعلمہا الا ہو، اس کے علاوہ کوئی نہیں ایک جو غیب کا علم رکھتا ہو۔ سورہ انعام میں یہ ارشاد فرمانے کے بعد سورہ نساء میں ارشاد فرماتا ہے، 147ویں آیت ہے سورہ نساء کی، ما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، اللہ کا یہ طریقہ نہیں، اللہ کا یہ دستور نہیں، اللہ کی یہ عادت نہیں کہ وہ تم میں سے کسی کو غیب کا علم عطا کرے۔ ما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، اللہ کا یہ دستور و طریقہ نہیں کہ وہ تم میں سے کسی کو غیب کا علم دے، ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء، ہاں جب اللہ چاہتا ہے کہ وہ کسی کو غیب کا علم عطا کرے اپنے رسولوں میں کسی کو مجتبی قرار دیتا ہے۔ درود پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ مومنین ذرا سی اور آپ آگے آ جائیں، درست سر ہو جائے گی۔ ایک مرتبہ درود پڑھ دیں محمد والے محمد۔ سورہ انعام میں یہ ارشاد فرما کر کہ وہ علم غیب رکھتا ہے، غیب کی چابیاں رکھتا ہے، اس کے علاوہ کوئی ان چابیوں کو نہیں رکھتا غیب کی اور نہیں جانتا۔ سورہ نساء میں ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ کا یہ طریقہ اور دستور نہیں کہ وہ تم میں سے کسی کو غیب کا علم عطا کرے، ہاں جب وہ چاہتا ہے کہ کسی کو غیب کا علم دے اپنے رسولوں میں کسی کو مجتبی کرتا ہے۔ ولیکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء، ہاں جب اللہ چاہتا ہے کہ وہ غیب کا علم عطا کرے اپنے رسولوں میں مجتبی کرتا ہے۔ سورہ انعام سے پتہ چلا کہ علم غیب اس کے پاس ہے۔ سورہ نساء میں ارشاد فرمایا کہ جب اس کی مشیت کا تقاضا ہوتا ہے رسولوں میں کسی کو چنتا ہے، غیب کا علم عطا کرتا ہے۔ یہ دو آیتیں آپ کے پیش نظر ہیں۔ اب سورہ جن میں ارشاد فرماتا ہے کہ عالم الغیب، غیب کا علم رکھنے والا، غیب کا عالم، فلا یظہر علی غیبہ احد، غیب کا عالم اپنے غیب کا اظہار کسی پر نہیں کرتا الا من ارتضی من رسول، مگر غیب کا عالم اپنے غیب کا اظہار اس پر کرتا ہے جو رسولوں کی نسبت سے مرتضی ہو، جو رسولوں کی نسبت سے مرتضی ہو۔ اب آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ انعام میں ارشاد فرمایا علم غیب میرے پاس ہے، سورہ نساء میں ارشاد فرمایا رسولوں میں کسی کو مجتبی کیا، غیب کا علم عطا کیا، سورہ جن میں ارشاد فرمایا کہ اب غیب کا علم اس کے پاس آیا جو رسول کی نسبت سے مرتضی قرار پایا، جو رسول کی نسبت سے مرتضی قرار پایا۔ جب تک علم اللہ کے پاس تھا سب کے لیے غیب تھا، اور جب مصدر غیب سے قلب رسول پر آیا رسول کو شہر علم بنا دیا۔ جب مصدر غیب سے قلب رسول تک آیا رسول کو شہر علم بنا دیا، اور جب قلب رسول سے قلب مرتضی تک پہنچا علی کو شہر علم کا در بنا دیا۔ نہ کوئی درود پڑھنے والا، نہ کوئی نعرہ لگانے والا۔ عزیزان گرامی، یہ ہے علم کا سلسلہ۔ مصدر غیب کے بعد علم آیا مجتبی رسول کے پاس، اور مجتبی رسول کے بعد علم آیا مرتضی امام کے پاس، اور اس طرح سے کہ وہ
دین کا شکوہ رسول مجتبی، وہ دین کا شکوہ یہ حق کا وقار ہیں علی، وہ دین کا شکوہ یہ حق کا وقار ہیں۔ دوسرا مصرع سنیں گے آپ، وہ دین کا شکوہ یہ حق کا وقار ہیں، وہ صاحب براق یہ دلدل سوار ہیں۔ ایک مرتبہ دور پڑھ لیں محمد والے محمد پر۔ وہ دین کا شکوہ یہ حق کا وقار ہیں، وہ صاحب براق یہ دلدل سوار ہیں۔ وہ باغ یہ نسیم، وہ جڑ یہ ہزار ہیں۔ ہزار علی کو اگر عدد میں کہیں تو پورا لشکر یا تنہا علی یا ہزار بلبل کو کہتے ہیں فارسی زبان میں۔ وہ باغ یہ نسیم یہ گل وہ ہزار ہیں، وہ جڑ یہ شاخ مل کے چمن کی بہار ہیں۔ وہ جڑ یہ شاخ مل کے چمن کی بہار ہیں۔ خیر الورا ہے وہ تو یہ خیر الانام ہیں، خیر الورا ہے وہ تو یہ خیر الانام ہیں، وہ آخری نبی ہیں یہ پہلے امام ہیں۔ لگتا ہے کہ پروفیشنل درود والے اور نعرے والے اس وقت آئے نہیں ہیں۔ درود پڑھ دیں محمد والے محمد پر۔ تو سورہ جن میں جا کر ارشاد فرمایا کہ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احد، غیب کا عالم اپنے غیب کا اظہار کسی پر نہیں کرتا الا من ارتضی من رسول، مگر وہ کہ جو رسول کی نسبت سے مرتضی ہے۔ عزیزان گرامی، آپ نے دیکھا کہ علم ایک سفر ہے، حرکت ہے، مصدر غیب سے قلب رسول مجتبی تک آیا، قلب رسول مجتبی سے قلب مرتضی تک گیا، اور اس کے بعد اس مرتضی کی تعریف کی اسی آیت میں قرآن نے سورہ جن کی۔ فَإِنَّهُ، یہ جو مرتضی ہے، يَسْلُكُهُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ رَصَدًا، یہ جو مرتضی ہے یہ علم کا ایک تسلسل رکھتا ہے، یہ جو مرتضی ہے یہ علم کا ایک سلسلہ رکھتا ہے، اپنے پیچھے بھی رکھتا ہے، اپنے آگے بھی رکھتا ہے، رسول مجتبی سے علم کو لیتا ہے، ذریت طیبہ میں علم کو منتقل کر دیتا ہے۔ یہ مرتضی علم کا ایک وسیلہ ہے، علم کا ایک واسطہ ہے۔ کسی نے امام سے پوچھا، امام محمد باقر علیہ السلام سے پوچھا کہ فرزند رسول یہ بیان فرمائیے کہ امیر المومنین کا لقب کیوں امیر المومنین ہے؟ امیر المومنین کا لقب کیوں امیر المومنین ہے؟ تو امام نے جواب میں سورہ یوسف کی ایک آیت کو پڑھا کہ جب برادران یوسف گئے مصر اور اہل مصر نے پوچھا کہ تم کیوں آئے ہو، کیا کرتے ہو یہاں آ کر؟ کہا نحنو نمیرو اہلنا، ہم اپنے اہل و عیال کے لیے یہاں سے اناج گندم رزق لے کر جائیں گے۔ تو لفظ نمیر برادران یوسف نے استعمال کیا سورہ یوسف کے اندر۔ امام نے کہا کہ لفظ امیر لفظ نمیر سے نکلا ہے۔ لوگ امیر عامر یا امر کرنے والے یا حاکم کو سمجھ رہے ہیں، امام نے قرآن کی آیت سے بیان کیا کہ لفظ امیر لفظ نمیر سے نکلا، جس کے معنی رزق پہنچانے والا، اناج پہنچانے والا، گندم پہنچانے والا، غلہ پہنچانے والا۔ امام نے ارشاد فرمایا کہ علی کا لقب امیر المومنین اس لیے قرار پایا کہ قیامت تک اہل ایمان کو ان کا رزق بانٹتے رہیں گے۔ قیامت تک اہل ایمان کو علی علم کا رزق بانٹتے رہیں گے۔ جہاں سے پلتی تھی اقبال روح قمبر کی، جسم نہیں روح، جہاں سے پلتی تھی اقبال روح قمبر کی، ہمیں بھی ملتی ہے روزی اسی خزینے سے، ہمیں بھی ملتی ہے روزی اسی خزینے سے۔ صدا ہے ورد زباں علی کا نام اقبال، صدا ہے ورد زباں علی کا نام اقبال، کہ پیاس روح کی بجھتی ہے اس نگینے سے، کہ پیاس روح کی بجھتی ہے اس نگینے سے۔
تب تو آپ نے جانا امیر المومنین نے جو بارہا ممبر کوفہ سے کہا کہ سلونی قبل ان تفقدونی، اور اس کے بعد ارشاد فرمایا فواللہ من برا النسمہ، قسم ہے اس ذات واجب کی کہ جس نے ہواؤں کو چلایا، انی لأعلم بالطرق السما من الارض، قسم ہے اس خدا کی کہ جس نے ہواؤں کو چلایا، مخلوق کو خلق کیا، میں آسمان کے راستوں کو زمین کے راستوں سے بہتر جانتا ہوں، میں آسمانوں کے راستوں کو زمین کے راستوں سے بہتر جانتا ہوں۔ اور ادھر قرآن نے کہا، اس حدیث کی میں قرآن کی آیات سے تشریح کر رہا ہوں، کبھی آیات کی حدیث سے تشریح، یہ حدیث کی قرآن سے تشریح۔ علی نے کہا کہ میں آسمان کے راستوں کو زمین کے راستوں سے بہتر جانتا ہوں، اور قرآن نے ارشاد فرمایا وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، ہم نے آسمان میں تمہارا رزق قرار دیا، وَمَا تُوعَدُونَ، اور وہ بھی قرار دیا جس کا ہم نے تم سے وعدہ کیا۔ آپ میرے ساتھ ہیں؟ ہم نے آسمانوں میں تمہارا رزق قرار دیا اور وہ بھی قرار دیا کہ جس کا ہم نے تم سے وعدہ کیا۔ وعدہ کیا کیا؟ مثل الجنت التی وعد المتقون، وہ جنت کہ جس کا وعدہ ہم نے متقین سے کیا۔ تو اگر اللہ نے متقین سے وعدہ کیا تو اس جنت کا راستہ یقیناً امام المتقین ہی جانتا ہوگا۔ ارشاد فرمایا کہ میں آسمان کے راستوں کو زمین کے راستوں سے بہتر جانتا ہوں۔ قرآن نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے آسمانوں میں تمہارا رزق رکھا اور وہ بھی رکھا کہ جس کا ہم نے تم سے وعدہ کیا، یہ جنت ہے۔ تو اب آپ نے جانا کہ علی نے کیوں کہا کہ وہی ہے کہ جو رزق کو تقسیم بھی کر رہا ہے اور وہی ہے جو جنتوں تک لے جا رہا ہے، جو جنتوں تک لے جا رہا ہے، یہ ہے اللہ کا وعدہ اور یہ ہے امیر المومنین کا کلام۔ اور تو قرآن نے کہا کہ یہ جو مرتضی ہے، یہ علم کی ایک سپلائی رکھتا ہے، یہ علم کی ایک رسد رکھتا ہے، یہ علم کا ایک سلسلہ رکھتا ہے، من بین یدہ ومن خلفہ رسدا، اپنے پیچھے بھی رکھتا ہے، اپنے آگے بھی رکھتا ہے۔ اور پھر بے اختیار آیت دوسری ختم ہو رہی ہے جس کا بظاہر ربط نہیں ہے اس آیت سے، وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا، سورہ جن کی آخری آیت، اور اس نے ہر شے کو عدد میں پوشیدہ کر دیا، اس نے ہر شے کو عدد میں قید کر دیا۔ ان دو آیتوں کا ربط کیا ہے؟ ایک مرتبہ آپ کے حافظے کے لیے تازہ کرنے کے لیے پہلی آیت کا ترجمہ پڑھوں کہ عالم الغیب، غیب کا علم رکھنے والا اپنے غیب کو ظاہر نہیں کرتا کسی پر مگر اس پر جو رسول کی نسبت سے مرتضی ہے، اس لیے کہ مرتضی علم کی ایک رسد اور سپلائی رکھتا ہے، اپنے پیچھے بھی رکھتا ہے، اپنے آگے بھی رکھتا ہے۔ یہ آیت اس مقام پر ختم ہوئی اور پھر بے اختیار قرآن میں اللہ نے کہا وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا، اللہ نے ہر شے کو عدد میں چھپا دیا، عدد میں قید کر دیا۔ یہ ربط کیا ہے؟ یہ ربط یہ ہے کہ ارشاد فرمایا کہ اس کے آگے بھی علم کا سلسلہ ہے اور اللہ نے ہر شے کو عدد میں قید کر دیا، تو وہ علم جو علم نبی مجتبیٰ کے وارث ہیں، وہ علم جو مرتضیٰ کے وارث ہیں، مرتضیٰ کو ساتھ شامل کر کے کل عدد میں 12 ہیں، کل عدد میں 12 ہیں۔ وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا، ہم نے ہر شے کو عدد میں قید کر دیا۔ اگر عدد کو آپ عام کریں تو آج کمپیوٹر بھی ہے جو نمبرز پر کام کر رہا ہے، علم جفر بھی ہے جو علم امامت کی بنیاد بنا ہے، اور کائنات کی ہر شے ہے کہ جو عدد میں پوشیدہ ہے۔ اس لیے کہ سائنسدانوں نے کہا کہ گاڈ must be the greatest mathematician، خدا سب سے بڑا ریاضی دان ہے، ریاضی کا خلق کرنے والا ہے۔ جتنے بھی حوادث ہیں، جتنے بھی واقعات ہیں، سب کے سب میتھمیٹکس کو اوبے کر رہے ہیں، اس کو فالو کر رہے ہیں۔ ابھی میں آنے والی گفتگو کروں گا اس بنیاد پر، مگر میں یہ پہلی بات عرض کرتا چلوں کہ ربط یہ ہے آیت کا پہلی ربط سے کہ اس علم کے مالک وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا، عدد میں 12 ہیں۔ عزیزان گرامی، کسی نبی کو رسول کا مشابہ قرار نہ دیا بجز حضرت موسیٰ کے، اور کسی وسیع نبی کو مشابہ قرار نہ دیا بجز علی کے حضرت ہارون کا۔
موسیٰ نبی سے مشابہ قرار پائے اور ہارون علی سے مشابہ قرار پائے۔ اور اب اس منزل پر جہاں بہت سارے مسائل آپ حل کر سکتے ہیں قوم موسیٰ کی تاریخ کی روشنی میں، قرآن مجید میں قوم موسیٰ کی تاریخ کی روشنی میں، وہاں جانشینی کے مسئلے کو بھی ہم حل کر سکتے ہیں۔ پہلا لفظ میثاق، عہد نامہ قرآن نے استعمال کیا قوم موسیٰ کے لیے، وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ وَبَعَثْنَا فِيهِمْ رَسُولًا، ہم نے میثاق لیا قوم موسیٰ سے اور ان میں اپنے رسولوں کو بھیجا۔ یہ میثاق توحید کا تھا۔ لَقَدْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَن لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، ہم نے بنی اسرائیل سے میثاق لیا۔ درود پڑھ دے محمد والے محمد پر۔ میں بڑے ادب سے کہوں گا جو مومن کرسیوں کے پیچھے بیٹھے ہوئے ذرا سامنے آ جائیں تو مجھے بھی نظر آئیں، تاکہ میں اور کھل کر خطابت کر سکوں۔ سامنے آ جائیں آپ حضرات، یا تو کرسی پہ بیٹھیں یا ادھر بیٹھیں، پیچھے نہ بیٹھیں آپ۔ ہاں ہاں، جزاک اللہ جزاک اللہ۔ ایک مرتبہ صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد۔ لَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اللہ نے بنی اسرائیل سے میثاق لیا۔ ان لا تعبدون الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا، یہ توحید کا میثاق تھا، بنی اسرائیل سے لیا۔ یہی توحید کا میثاق امت مسلمہ سے لیا، پہلا میثاق۔ اور اس کے بعد پھر دوسری مرتبہ لفظ میثاق کو استعمال کیا، یہ کہہ کر ہم نے بنی اسرائیل سے میثاق لیا۔ اخذ اللہ میثاق بنی اسرائیل وبعثنا فیہم رسولنا، ہم نے بنی اسرائیل سے میثاق لیا اور ان میں اپنے رسولوں کو بھیجا۔ رسالت کا میثاق، توحید کا میثاق، رسالت کا میثاق۔ اب اگر یہی دو میثاق قرآن بیان کرتا بنی اسرائیل کے حوالے سے، تو ہم صرف لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ پر اکتفا کرتے، مگر آگے بڑھ کر قرآن ایک اور لفظ میثاق کا ذکر کرتا ہے۔ لَقَدْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، ہم نے بنی اسرائیل سے میثاق لیا۔ وَبَعَثْنَا فِيهِمْ اثنا عشر نقیبا، ان میں 12 اماموں کو قائم کر دیا۔ درود پڑھے محمد والے محمد پر۔ بنی اسرائیل میں توحید کا میثاق، بنی اسرائیل میں رسالت کا میثاق، اور بنی اسرائیل میں 12 نقیبوں جانشینوں کی وصایت کا میثاق۔ اس مقام پر بھی میثاق ہے، عہد لیا، میثاق لیا۔ اور وہاں سورہ صاد میں قرآن نے کہا، ابھی یہ جانے والے تھے، ڈائریکشن کا نہیں کہا، وقفہم، ان کو روک لو، انہم لمسئولون، ان کو روک لو، ان سے سوال کیا جائے گا، ان سے سوال کیا جائے گا، تب جنت میں داخل کیا جائے گا۔ وقفوہم انہم لمسئولون، ان کو روک لو، یہ مسئول ہیں، ان سے سوال کیا جائے گا۔ تو عزیزان گرامی، قرآن نے 3 میثاقوں کا ذکر کیا، توحید کے میثاق کا ذکر کیا، نبوت کے میثاق کا ذکر کیا، 12 اماموں کی میثاق کا ذکر کیا۔ تو اب توحید کا سوال ہوگا، نبوت کا سوال ہوگا، اور 12 کی امامت کا سوال ہوگا۔ 12 کی امامت کا سوال ہوگا۔ قائل مرزا دبیر ہیں، یہ قائل گو 4 یار کے اغیار ہوئے۔ یہ نمی کی ربائی نہیں ہے، یہ آج کے علم کی مجلس کی ربائی پڑھ رہا ہوں۔ قائل گو 4 یار کے اغیار ہوئے، ہم ان کے ماننے والے چاروں ناچار ہوئے۔ ہم ان کے ماننے والے چاروں ناچار ہوئے۔ پوچھے جو کوئی نبی کے جانشینوں کو دبیر، کہ 4 ہوئے، 4 ہوئے، 4 ہوئے۔ کوئی حیدری کی صحیح نعرے نہیں لگ رہے، مجلس میرے حساب سے ٹھنڈی جا رہی۔ جب آپ یہ فن جانتے تو صلوات۔
वाहसा कुल्ल शैइन अददा। क्योंकि मैं जिस लेवल पे और मकाम पे तकरीर कर रहा हूं, आपका रेस्पॉन्स उसी अंदाज से आना चाहिए, वरना मैं डाउन हो जाऊंगा। हाँ, ये हकीकत है, खिताबत के बड़े मसाइल होते हैं। वह आहसा कुल्ल शैइन अददा, उसने हर शय को अदद में कैद कर दिया। अज़ीज़ान गिरामी, अभी तक मैं कुरान की आयतें पढ़ रहा था, इस मकाम के ऊपर मैं थोड़े से जदीद उलूम के हवाले से बात करना चाहता हूं। और आप ये देखिए, एक के जो सबसे पहला, आप पूरी कायनात को दो हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं, पूरी कायनात को, लिविंग जिंदा और नॉन लिविंग, कि जिनमें जिंदगी नहीं। जो नॉन लिविंग है वो जाहिर है एक के मैटर से बने, मैटर मॉलिक्यूल से बने, मॉलिक्यूल एटम से बने, या आखिरी हकीकत है मादे की एटम। और एटमों का काउंट या एटम, जाहिर है कि पढ़े लिखे लोग बैठे हैं और तालिब इल्म भी हैं, हाइड्रोजन से शुरू होता है, हाइड्रोजन से। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1। इसके माने क्या कि एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन। फिर चलते हैं सिलसिले, हीलियम 2 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन, हीलियम, लिथियम 3 प्रोटॉन 3 इलेक्ट्रॉन, 92 तक आया यूरानियम। उसके बाद और उन्होंने दरियाफ्त भी किए, कुछ लेबोरेटरीज में भी बनाए, और आखिरी एलिमेंट जो मेरे इल्म में है 118, वो कैलिफोर्नियम उन्होंने बनाया है, 118वां एलिमेंट। नेचर में तो नहीं है, लेकिन उन्होंने बनाया लेबोरेटरीज के अंदर। इसके माने ये कि 118 प्रोटॉन है और बाहर 118 इलेक्ट्रॉन्स हैं। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इसलिए कहलाता है कि एक प्रोटॉन रखता है। यही जो मादे में है कि अगर आप हाइड्रोजन में एक और प्रोटॉन जमा कर दें तो हीलियम हो जाएगा। तो हो गए ना, हीलियम में से अगर आप एक प्रोटॉन को निकाल लें, हाइड्रोजन बन जाएगा। इसी तरह से तमाम एलिमेंट जो 92 तक जा रहे हैं या 118 तक जा रहे हैं, इनके प्रोटॉन्स को चेंज करते जाएं, इनकी माहियत बदलती चली जाएगी। इसके माना ये कि ये पूरी कायनात जो नॉन लिविंग कायनात है, इसमें कोई फर्क नहीं है मगर अदद का, कोई फर्क नहीं मगर नंबर का। इसके माना क्या कि ये पूरी कायनात एक ओरिजिन, एक मकाम से खल्क हुई है। अभी मैं कुरान की आयत पढ़ सकता था, लेकिन अभी मैं लिविंग्स पर भी बात करनी है। मगर एक हदीस इस मकाम पर मैं अर्ज करता चलूं कि कुरान ने बयान किया कि हमने कायनात की हर शय में जोड़े रखे, व खलकनाहु ज़ौजान, हमने कायनात की हर शय को जोड़े में खल्क किया। सैकड़ों आयतें हैं, 25 आयतें मैं अभी पढ़ सकता हूं, लेकिन सरफे नजर करके किसी ने इमाम से पूछा कि कायनात की हर शय में जोड़ा क्यों है? अल्लाह ने हर शय को 2 के अदद पर खल्क क्यों किया? बेख्तियार मासूम ने जवाब दिया कि इसलिए कि अल्लाह वाहिद है, इसलिए कि अल्लाह वाहिद है। अगर एक खल्क करता, उसकी वहदानियत में अददी निस्बत आ जाती। इसलिए अपनी वहदत को बरकरार रखने के लिए उसने कायनात की हर शय को जोड़े में खल्क किया। आपने सुना, उन्होंने भी देखा कि अव्वलो मा खलक़ अल्लाहु नूरी, अल्लाह ने सबसे पहले मेरा नूर खल्क किया। अगर एक लेता, वहदत में निस्बत आ जाती, तोड़कर 2 टुकड़ों में तकसीम कर दिया। अज़ीज़ान गिरामी, अना वाली बिन नूर वाहिद, नूर अव्वल की भी तकसीम वहदत का तहफ़्फ़ुज़ है, वहदानियत का तहफ़्फ़ुज़ है, नूर अव्वल की तकसीम। तो अब ये सिर्फ आपका अकीदा नहीं रहा, मंतिकी ज़रूरत करार पाई, मंतिकी ज़रूरत पर करार पाई कि अगर एक नूर है तो उसको 2 हिस्सों में तकसीम होना पड़ेगा। अल्लाह की वहदत ज़ात की वजह से, उसकी वहदानियत की वजह से। और मैंने अर्ज किया अभी कि जो नॉन लिविंग यूनिवर्स है, जो हाइड्रोजन से शुरू हो रही है, 1 है एटॉमिक नंबर। मगर अजीब व गरीब बात यह है कि साइंटिस्ट ये कहते हैं, फिजिसिस्ट ये कहते हैं कि हाइड्रोजन कभी एटॉमिक फॉर्म में नहीं पाया जाता। देखिए, साइंस से मैं हिकमत इलाही को ड्राइव कर रहा हूं। साइंसदान ये कहते हैं, ठीक है ना बेटा, सही कह रहा हूं,
पढ़ा होगा आपने, हाइड्रोजन कभी एटॉमिक फॉर्म में नहीं पाया जाता, मॉलिक्यूलर फॉर्म में H2 पाया जाता है। इसलिए जब हयात की बेस रखी अल्लाह ने पानी पे, तो वहां भी ऑक्सीजन एक है मगर हाइड्रोजन H2 है। ऑक्सीजन एक के माने ये नहीं है, उसका एटॉमिक नंबर 8 है ऑक्सीजन का, 8 प्रोटॉन है, मगर हाइड्रोजन का एक प्रोटॉन है। मादा यहां से शुरू हो रहा है मगर कभी एटॉमिक फॉर्म में नहीं, H2 में पाया जाता है। साइंसदान कहते हैं कि जैसे ही हाइड्रोजन का एटम क्रिएट होता है, बिलियंस ऑफ माइक्रो सेकंड के अंदर H2 हो जाता है। यह अल्लाह की शान वहदत है कि हाइड्रोजन भी उसकी वहदत के सामने एक नहीं रहता, क्रिएट होने के बाद दो में तकसीम हो जाता है। अज़ीज़ान गिरामी, थोड़ी सी बात करता चलूं इसी दो के अदद के ऊपर, चंद आयतें कुरान की सुनते चलें और फिर मैं पलट कर वापस आऊंगा। बहुत सारी आयतें, रब्बुल मशरक़ैन व रब्बुल मग़रिबैन, कैफ़ा तकफ़ुरून बिल्लाहि कुन्तुम अमवातन फ़अहयाकुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयिकुम सुम्मा इलैहि तुरजऊन। दो मौतें, दो जिंदगियां, और मुसलसल आयतें यहां तक पहुंचे, मौत की कैफियत तक पहुंचे। वन नाज़ियात नज़ा वन नाशितात नश्ता, कसम है सख्ती से जान खींचने वाले फरिश्तों की, कसम है आसानी से जान खींचने वाले फरिश्तों की। इस मकाम पर भी मासूम ने इरशाद फरमाया, हमारे दुश्मन की जान पंजा रखकर खींचता है मलकुल मौत, और हमारे दोस्त की जान खुशबू की, फूल की खुशबू सुंघाकर कब्र में पहुंचा। और कब्र में पहुंचा और उसके बाद जब कब्र से उठाया गया, जाहिर है कि या तो मुनकिरो नकीर आए मुनकिरों के पास, या मुनकिरो नकीर आए, एक इल्मी जुमला अर्ज कर रहा हूं, या तो मुनकिरो नकीर आए मुनकिरों के पास, या मुबश्शिरो बशीर आए मोमिनों के पास। या मुनकिरो नकीर आए मुनकिरों के पास, या मुबश्शिरो बशीर आए। इमाम ने कहा हरगिज़ नहीं, हमारे दोस्त के पास मुनकिरो नकीर नहीं, मुबश्शिरो बशीर आते हैं, मुबश्शिरो बशीर आते हैं। और इसकी दलील यह है कि जब आप किसी की नमाज जनाजा पढ़ते हैं तो ये कहकर पढ़ते हैं कि अल्लाहुम्मा इन्ना ला नअलमु मिन्हु, अगर मर्द है या औरत है, मिन्हा इल्ला खैरा, परवरदिगार हम नहीं जानते इसके बारे में बजुज़ खैर के। किसी ने इमाम से पूछा कि हम जानते भी नहीं है उसको और हम ये गवाही देते हैं, क्यों गवाही देते हैं? कहा ये बताओ कि तुम मोमिन की नमाज जनाजा पढ़ रहे थे? कहा हाँ। कहा उसके दिल में जो हमारी मोहब्बत है यही वो खैर है जिसकी तुम गवाही दे रहे हो, यही वो खैर है कि जिसकी तुम गवाही दे रहे हो। कब्र में से निकला और फिर अरसे महशर में आया। ये चंद आयतें मैं पढ़ रहा हूं और दो आयतें और पढ़ूंगा और फिर मैं पलट कर उस मकाम पर वापस आऊंगा कि जहां मैं कायनात की गुफ्तगू कर रहा था। अजीजान गिरामी, उठाया गया और यह साफ सीगा है, साफ सीगा है सूरह काफ का, तस्नीये का, डोएल का। अल्लाह ने सिर्फ दो से खिताब किया, अल कया फी जहन्नमा कुल्ला कफ्फारिन अनीद। तुम दोनों मिलकर हर काफिर को, हर बोग्ज रखने वाले को जहन्नम में फेंक दो। दो से खिताब किया, हर काफिर को, नबुव्वत का मुनकिर काफिर, बोग्ज रखने वाला विलायत का। तो तफसीर मासूम में है कि जो खिताब किया है इन दो से, ये फरिश्ते नहीं है दो, बल्कि नबी और अली से खिताब है। मेरे साथ चलिए प्लीज, नबी और अली से खिताब है। अलकिया फी जहन्नमा कुल्ला कफ्फारिन अनीद, हर काफिर को, हर बोग्ज रखने वाले को जहन्नम में फेंक दो। तो जब जहन्नम में फेंकने वाले दो हैं तो जन्नत में ले जाने वाले भी दो हैं, अल हसन वल हुसैन। और फिर कयामत की बात आई है तो इन आयात को भी सुनते चले। और ये अजीब व गरीब मौजज़ा आयतें हैं सूरह आराफ की। अलल आराफ रिजाल, आपको अंदाजा तो हो गया होगा कि मैं कोई रटी रटाई बनी बनाई मजलिस नहीं लाता, डेवलप करता हूं मिंबर के ऊपर। अलल आराफ रिजाल, बुलंदियों पर रिजाल मर्दान खुदा होंगे। कयामत है, नफ्सा नफ्सी है,
دوڑ رہے ہیں لوگ ادھر سے ادھر، فرار اختیار کر رہے ہیں. قرآن نے ذکر کیا، مناظر کو بیان کیا، مگر ایسے ہی لوگ فرار اختیار کریں گے کہ جو دنیا میں فرار اختیار کر رہے تھے. علی الاعراف رجال، بلندیوں پر رجال، مردان خدا ہوں گے. یعرفون کلا بسیماہم، وہ سب کو ان کی علامت اور نشانی سے پہچان رہے ہوں گے. قرآن مجید میں ایک اور سورہ ہے، اس کا نام ہے سورۃ الجاثیہ، اور جاثیہ کے معنی گھٹنوں کے بل چلنا. قیامت کے دن پوری انسانیت خوف الہی، جلال الہی میں گھٹنوں پر جھکی ہوئی ہے، اور یہ مردان خدا ہیں جو بلندیوں پر ہیں. یہ مردان خدا ہیں جو بلندیوں پر ہیں. علی الاعراف رجال، لفظ رجال استعمال کیا، نبی استعمال نہیں کیا. نبی بلندیوں پر ہوں گے. رسول استعمال نہیں کیا، رسول بلندیوں پر ہوں گے. رجال ہے تو پتا چلا وہ مردان خدا ہے، مگر ان کو جو عزت اللہ نے دی ہے نبی اور انبیاء سے بڑھ کر دی ہے. علی الاعراف رجال، ابھی میں اس کو کھولوں گا آیتوں کو پڑھتے ہوئے. علی الاعراف رجال، بلندیوں پر مردان خدا ہوں گے. یعرفون کلا بسیماہم، وہ سب کو ان کی علامتوں اور نشانیوں سے پہچان رہے ہوں گے. وَنَادُوا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، اور وہ اہل جنت کو پکار کر کہیں گے تم پر ہمارا سلام ہو، تم پر ہمارا سلام ہو. آپ نے جانا کہ آپ جو اپنی نمازوں کے بعد ان بندوں کو سلام کرتے ہیں، ان سب کا جواب قیامت کے اس سلام سے دیں گے. علی الاعراف رجال یعرفون کلا بسیماہم ونادوا اصحاب الجنت ان سلام علیکم، وہ اہل جنت کو پکار کر کہیں گے کہ تم پر ہمارا سلام ہو. ولم يدخلوها وهم يطمعون، وہ ابھی جنتوں میں داخل نہیں ہوئے مگر وہاں کی آرزو اور طمع رکھتے ہیں، وہاں کی آرزو لے کر آئے ہیں. وہ اور ہوں گے جن کو ہے جنت کی آرزو. میں نے اشارہ کیا ان کی طرف، ماشاءاللہ. ذرا زور سے اور بلند کر دیں، میں نہیں پڑھوں گا، آپ پڑھیں. وہ اور ہوں گے، نہیں وہ ان کی انجمن کا ہے، مرحوم عروج کا، اور ناظم بھائی مرحوم نے پڑھا ہے. وہ اور ہوں گے کہ جن کو ہے جنت کی آرزو. جنت ہمارا حق ہے جو پائے ہوئے ہیں ہم، پائیں گے نہیں، پائے ہوئے ہیں ہم. جنت ہمارا حق ہے جو پائے ہوئے ہیں ہم. عزیزان محترم، تو وہ پکار کر کہیں گے اہل جنت کو کہ تم پر ہمارا سلام ہو. وَلَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ، اب ان کی نظریں جہنم پر جانے والے لوگوں پر پڑیں. اب ایک ڈائیلاگ ہے، ایک مکالمہ ہے جو ان مردان خدا اور اہل جہنم کے درمیان ہوا. پہلی بات انہوں نے یہ کہی کہ ما اغنا عنکم وجمعکم وما کنتم تستکبرون. ایک ایک آیت اور ایک ایک آیت کے ہر حرف سے اہل جہنم کی صفات سامنے آ رہی ہیں. کیا ہوا؟ آج تمہاری اکثریت کسی کام نہ آئی. میجورٹی پہ فخر کرنے والے یہ دیکھیں کہ جہنم میں آخرت میں ان کا حشر کیا ہو رہا ہے. ما اغنا عنکم وجمعکم وما کنتم تستکبرون، آج تمہاری اکثریت کسی کام نہ آئی، آج تمہارا غرور اور گھمنڈ کسی کام نہ آیا. اور انہوں نے اشارہ کیا اہل جنت کی طرف. ہؤلاء الذین اقسمتم لا ینالہم اللہ برحمہ، کیا یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں تم دنیا میں قسمیں کھاتے تھے، قسمیں کھاتے تھے. اللہ کا نام بھی لے رہے ہیں اہل جہنم، میجورٹی کے اندر بھی ہیں، گھمنڈ میں ہیں، اللہ کی قسمیں کھا کر کہہ رہے ہیں. میں اس جو اقسمتم کا لفظ ہے اس کو میں اور کھولوں گا اطلاقی ترجمہ کر کے. ایک میں نے ٹرم اور کوائن کی ہے اطلاقی ترجمہ، ایک تو لفظی ترجمہ، یہ ہے اطلاقی ترجمہ اب جو میں کر رہا ہوں. ہؤلاء الذین اقسمتم، کیا یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں تم نے قسمیں کھائی تھی، جن کے بارے میں تم نے فتوے لکھے تھے، جن کے بارے میں تم نے فتوے لکھے تھے، جن کے بارے میں تم نے تمام دیواروں پر لکھ دیا تھا. ہؤلاء الذین اقسمتم لا ینالہم اللہ برحمہ، کیا یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں تم قسمیں کھاتے تھے، فتوے دیتے تھے، دعوے کرتے تھے، دیواروں کو سیاہ کرتے تھے. لا ینالہم اللہ برحمہ، کہ ان تک اللہ کی رحمت پہنچ نہیں سکے گی.
امام نے رحمت الہی کی تفسیر میں ارشاد فرمایا نحن رحمت اللہ، ہم ہیں اللہ کی رحمت. ہؤلاء الذین اقسمتم لا ینالہم اللہ برحمہ، کیا یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں تم نے قسمیں کھائی تھیں؟ بیچ کی ایک آیت کو میں نے قصداً چھوڑا ہے، میں ابھی پڑھوں گا اس آیت کو ختم کر کے، کہ جن کے بارے میں تم نے قسمیں کھائی تھیں کہ اللہ کی رحمت ان تک نہیں پہنچے گی. یہ رجال ہیں، بلندیوں پر ہیں. ان کی اتھارٹی کو دیکھیے، ان کے کنٹرول کو دیکھیے، ان کی پاور کو دیکھیے، ان کے عزم کو دیکھیے. ایک مرتبہ اہل جنت کی طرف مڑے، نہ رضوان سے پوچھا، نہ جبرائیل سے پوچھا، نہ اس وقت اللہ سے اذن لیا، اس لیے کہ اللہ ازل سے اذن دے چکا تھا. ان کی طرف مڑے اور اپنی اتھارٹی پر کہا ادخلوا الجنہ، جاؤ جنتوں میں داخل ہو جاؤ. ماشاءاللہ آپ لوگ طلوع تو کرتے ہیں درودوں میں، نعروں میں، لیکن کبھی کبھی درود پڑھ دیں محمد والے محمد پر. ابھی تو درود ہوا ہے، بلندر نہیں ہوا ہے. اب بلند ترین بھی ہو جائے. عزیزان گرامی، میں نے وہ جو بیچ کی آیت چھوڑی ہے وہ یہ ہے، اور یہ ان تمام آیتوں کا خلاصہ ہے اور آپ کی معرفتوں کے لیے ایک تحفہ ہے. فَأَذَّنَ بَيْنَهُمْ مُوَذِّنٌ، اہل جنت اور اہل جہنم کے درمیان کھڑے ہو کر ایک موذن اذان دے گا. اہل جنت اور اہل جہنم کے درمیان کھڑے ہو کر ایک اذان دے گا. کیسا کہ ندا دے گا، پکار دے گا، نہیں اذان دے گا. اہل جنت اور اہل جہنم کے درمیان ایک موذن کھڑے ہو کر اذان دے گا. اس کی اذان کیا ہوگی؟ اللہ اکبر، اشہدو ان لا الہ الا اللہ، اشہدو ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ. ایک موذن جو اہل جنت اور اہل جہنم کے درمیان کھڑے ہو کر اذان دے گا، اور اس کی اذان یہ ہوگی الا لعنت اللہ علی الظالمین، ظالموں پر اللہ کی لعنت ہو. سنا نہیں آپ نے صحیح طریقے سے؟ ظالموں پر اللہ کی لعنت ہو. اس کے بعد اور کوئی کلام نہیں ہے وہاں. تو مت گھبراؤ، مت گھبراؤ، لعنت سے قیامت تک جا رہی ہے. مت گھبراؤ، لعنت سے قیامت تک جا رہی ہے. اور قرآن کے الفاظ یہ ہیں، میں بار بار زور دے رہا ہوں، فَأَذَّنَ بَيْنَهُمْ مُوَذِّنٌ. اہل جنت اہل جہنم کے درمیان ایک موذن کھڑے ہو کر اذان دے گا. کہہ سکتا تھا کہ لعنت بھیجے گا، پکار کر کہے گا. یہ اذان کا لفظ کیوں استعمال کیا؟ عزیزان گرامی، ظالموں پر لعنت کرنا اذان کا درجہ رکھتا ہے. ظالموں پر لعنت کرنا اذان کا درجہ رکھتا ہے. اب اسی سلسلے کی آخری بات، مامون کا دربار تھا، تمام علماء حاضر تھے، امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام بھی موجود تھے، اور تمام علماء کے درمیان مامون نے امام سے پوچھا، دور پڑے محمد والے محمد پر. تمام علماء کا مجمع، مامون کا دربار، امام موجود، اور مامون نے امام سے پوچھا فرزند رسول وہ موذن کون ہے؟ وہ موذن کون ہے جو قیامت کے دن اذان دے گا؟ بے اختیار کہا جدی علی ابن ابی طالب. یزید پہ لعنت، شبر پہ لعنت، تو عزیزان محترم، آپ نے ملاحظہ فرمایا یہ ہے ان رجال کا مقام.
اس لیے قرآن نے لفظ رجال استعمال کیا. خیبر کے دن نبی نے علی کے لیے استعمال کیا, اور جب علی کی رجولیت نسل میں چلی اور سب جمع ہوئے, آراف قیامت کے دن رجال بن گئے, قیامت کے دن رجال بن گئے. تو عزیزان محترم, میں عرض کر رہا تھا کہ یہ نان لیونگ یونیورس, وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا, اس نے ہر شے کو عدد میں قید کر دیا. ہر شے کی حقیقت ایک ہی ہے. عالم تکسر میں نمبر کو بڑھا کر ان چیزوں میں فرق پیدا کیا گیا, ورنہ تمام اشیاء کی حقیقت ایک. اور پھر اسی طرح سے لیونگ یونیورس ہے, وہاں نمبر آف پروٹونز چل رہے ہیں جو ڈفرینشیٹ کر رہے ہیں, اور یہاں نمبر آف کروموسومز ہیں, نمبر آف جینز ہیں کہ جو ڈفرینشیٹ کر رہے ہیں. 46 انسان کا ہے, 46, 23 ماں کی طرف سے آئے, 23 باپ کی طرف سے آئے. تخلیق میں عدل کو قائم رکھا, تخلیق میں عدل کو قائم رکھا, مگر حق میں ماں کا درجہ زیادہ رکھا, حق میں ماں کا درجہ زیادہ رکھا, مگر تخلیق میں دونوں کو برابر رکھا. 23 ماں کی طرف سے, 23 باپ کی طرف سے, 46 جینز قرار پائے. اور آپ کو حیرت ہوگی کہ کسی بھی اسپیشیز کے جانور یا پرندے واٹ ایور, ان کے آڈ نمبر نہیں ہے کہ جیسے 46 اور 44 کے بیچ میں کوئی نمبر ہوتا 45. اس لیے کہ اگر 45 اور 47 اور 49 آڈ نمبر ہوتے تو پھر جوڑے نہ بنتے, جوڑے نہ بنتے. اس لیے جوڑوں کو رکھنے کے لیے, اپنی وحدت کو برقرار رکھنے کے لیے, اگر نمبر آف کروموسومز بھی ہیں تو وہ ایون نمبر کے اندر ہیں. سید الشہداء حسین ابن علی علیہ السلام دیکھیے, مدینہ ہے اور گستاخیوں کا یہ مقام ہے, اور غالباً امام کا زمانہ مروان کا زمانہ ہے کہ گزر رہے ہیں مسجد کے سامنے سے, اور آپ نے آواز سنی ایک کہنے والا ممبر سے کہہ رہا ہے, سلونی قبل ان تفقدونی. آپ رک گئے, کہا کہ شخص یہ دعویٰ میرے بابا نے کیا تھا, اگر تو یہ دعویٰ کر رہا ہے تو میں تجھ سے ایک سوال کروں گا, اس کا جواب دے. کہا وہ کیا؟ کہا یہ بتا کہ جو تیرے سر کے اندر بال ہیں ان کا کاؤنٹ ایون پر ختم ہوتا ہے یا آڈ کے اوپر؟ مثلا 3 ہیں, 5 ہیں, 7 ہیں, یا 2 ہیں, 4 ہیں, 6 ہیں, تیرے سر کے بالوں کا کاؤنٹ ایون نمبر پہ ختم ہو رہا ہے یا آڈ پر؟ حسین ابن علی علیہ السلام کا تھر تھر کانپنے لگا. کہا فرزند رسول بالوں کو گن نہیں سکتا تو کیوں کر ان کے کاؤنٹ کو, ان کی تعداد کو بیان کر سکتا ہوں. کہا مجھ سے پوچھ جو صاحب ممبر سلونی کا فرزند ہے. درود پڑھ دیں محمد والے محمد. کہا جو صاحب ممبر سلونی کا فرزند ہے مجھ سے پوچھ. ہاتھوں کو جوڑ کر کہا کہ فرزند رسول بیان فرمائیے کہ جو سروں کے بال ہیں ان کا کاؤنٹ آخری عدد ایون ہے یا جفت ہے, جفت ہے یا طاق ہے, ایون ہے یا آڈ ہے؟ امام نے بے اختیار جواب دیا ایون ہے. بالوں کا کاؤنٹ ایون عدد پر ختم ہو رہا ہے, جفت پر. اس نے پوچھا اس کی دلیل کیا ہے؟ کہا اس کی دلیل قرآن کی آیت ہے, کل شیء خلقناہ زوجین, ہم نے کائنات میں ہر شے کو جوڑے میں خلق کیا ہے. درود پڑھ دے محمد والے محمد پر. میں نے شعر نہیں پڑھا بہت دیر سے. سورہ ون نجم کی قسمت کے ستارے کی قسم, سورہ ون نجم کی قسمت کے ستارے کی قسم, جس میں آیا ہے یہ سورہ اسی پارے کی قسم, جس میں آیا ہے یہ سورہ اسی پارے کی قسم, گھر میں حیدر کے اتارے ہوئے تارے کی قسم, گھر میں حیدر کے اتارے ہوئے تارے کی قسم, اس لطافت سے وصایت کے اشارے کی قسم, اس لطافت سے وصایت کے اشارے کی قسم. آئے ماتھے پہ عرق شرم کے مارے ڈوبے, آئے ماتھے پہ عرق شرم کے مارے ڈوبے, تارا اترا تو حریفوں کے ستارے ڈوبے. نعرہ سلوات پڑھیے بھائی.
ایک مرتبہ اور درود پڑھ دیں محمد والے محمد پر۔ تو عزیزان گرامی، میں نے بنیاد عرض کر دی کہ عالم جمادات میں جو نان لیونگ یونیورس ہے وہ سب ایک ہی مقام سے شروع ہوئی، جو لیونگ یونیورس ہے وہ سب ایک مقام سے شروع ہوئی۔ انسان کے نمبر آف کروموسوم 46 ہیں۔ 44 کس کے آپ جانتے ہیں؟ بندر کے، منکی کے، منکی کے 44۔ اب آپ نے جانا کہ اللہ نے جو قرآن میں کہا بنی اسرائیل کے نافرمانوں کو نہ سور بنایا، نہ گدھا بنایا، بندر بنایا، اس لیے کہ 44 سے اگر گرو گے، 46 سے اگر گرو گے 44 پر آ جاؤ گے۔ یہ ہے حقیقتیں عدد کی اس کائنات کے اندر۔ عزیزان گرامی، میں نے ابھی گدھے کا ذکر کیا، قرآن نے بھی گدھے کا ذکر کیا ہے، اور یہ کہہ کر کیا ہے اِنَّا انکر الاصوات لصوت الحمیر، سب سے مکروہ آواز حمیر گدھے کی ہے۔ گدھے کو کس نے خلق کیا؟ اللہ نے۔ اس کی آواز کو کس نے بنایا؟ اللہ نے۔ پھر کیوں کہہ رہا ہے کہ سب سے مکروہ آواز گدھے کی ہے؟ اگر گدھا خود اپنی آواز نکالے تو وہ اس کے حساب سے اوکے ہے، لیکن اگر انسان گدھے کی آواز نکالے، اس کے آگے میں تفسیر معصوم کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر انسان گدھے کی آواز نکالے تو سب سے مکروہ ہو جائے۔ امام نے تفسیر میں ارشاد فرمایا ہر وہ آواز جو حق کے خلاف ہے گدھے کی آواز ہے۔ درود پڑھ دے محمد والے محمد پر۔ تو عزیزان محترم، اب میں اسی مقام پر واپس آ رہا ہوں کہ اس نے اپنے علم کو رسول مجتبیٰ تک پہنچایا، رسول مجتبیٰ نے اپنے علم کو مرتضیٰ تک پہنچایا۔ مرتضیٰ کے معنی کیا ہے؟ صرف لفظی معنی کیا ہے؟ مرتضیٰ، جس نے پا لی اللہ کی رضا، یہ ہے معنی مرتضیٰ کے، جس نے پا لی اللہ کی رضا، مرتضیٰ۔ اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معنی کیا ہے؟ اللہ ان سے راضی ہو جائے۔ مرتضیٰ پاسٹ کا صیغہ ہے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک امید ہے، تو جو مرتضیٰ ہو چکا ہو اس کے کیوں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جائے؟ اس لیے ہم علی کے ساتھ رضی اللہ عنہ نہیں علیہ السلام استعمال کرتے ہیں۔ علیہ السلام استعمال کرتے ہیں۔ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول، مگر وہ جو رسول کی نسبت سے مرتضی ہے۔ صاحب کنوز المعجزات نے لکھا، سید قطب الدین راوندی علیہ الرحمہ نے، 5ویں صدی ایک بڑے اسکالر ہیں، صاحب کنوز المعجزات سید قطب الدین راوندی لکھتے ہیں، اور اس روایت کو محمد ابن حسن شیبانی سے لیتے ہیں۔ اور محمد ابن حسن شیبانی کون ہے؟ ابو حنیفہ کا شاگرد رشید۔ یہ دو ہیں کہ جنہوں نے بہت آگے بڑھایا ہے ابو حنیفہ کے فتووں کو، ایک قاضی ابو یوسف اور ایک محمد ابن حسن شیبانی۔ اور ان کے نزدیک امام محمد یہ موصوف کہلاتے ہیں، محمد ابن حسن شیبانی۔ کچھ کتابیں ان کی موجود ہیں، میری کتب خانے میں تھی پاکستان کی لائبریری میں، کتاب الآثار اور ایک اور کتاب ہے، 2 کتابیں ان کی موجود ہیں موصوف کی۔ محمد ابن حسن شیبانی کا بیان ہے کہ میں اور قاضی ابو یوسف دونوں زندان بغداد پہنچے امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام کی زیارت کو۔ باب الحوائج کی زیارت کو زندان شام پہنچے۔ یہ باب الحوائج میں کہہ رہا ہوں، اگر وہ کہہ دے تو قیامت آ جائے۔ اور کہا کہ ہم بیٹھے تھے امام کے پاس کہ داروغہ جیل آیا، جیلر آیا۔ اس روایت کا اختتام ایک بڑے خوبصورت نتیجے پر ہوگا۔ ایک داروغہ جیل آیا، کہا میں امام سے کہا کہ میں جا رہا ہوں، شام کا وقت ہے، کل واپس آؤں گا، اگر آپ کو کوئی ضرورت کی چیز منگوانی ہو تو وہ میں کل لیتا آؤں گا۔ امام نے کہا کہ اللہ نے اپنے فضل سے ہمیں غنی کر دیا ہے، اور آہستہ سے ان دونوں سے کہا کہ مجھے تعجب ہے کہ شخص کہتا ہے کہ میں کل
آپ کی ضرورت کی چیزیں لے کر آؤں گا اگر آپ کو کوئی ضرورت اور حاجت ہو، جبکہ یہ نہیں جانتا کہ آج رات اس کی موت واقع ہو جائے گی، یہ مر جائے گا۔ جب ان دونوں نے سنا اٹھ کے کھڑے ہوئے، کہا فرزند رسول ہم تو صرف یہ جانتے تھے کہ آپ حلال و حرام جانتے ہیں، آپ نے علم غیب کا دعویٰ کر دیا۔ میں متصل ہوں اپنے سبجیکٹ سے، پہلی ہی آیت سے، آپ نے علم غیب کا دعویٰ کر دیا، اور اٹھ کے چلے گئے۔ باہر نکلے تو قاضی ابو یوسف نے کہا محمد ابن حسن شیبانی سے کہ یہ وہ گھرانہ ہے، یہ صادق نہیں صدیق ہیں، صدیق ہیں، صادق سچ بولنے والا، صدیق جو بولے کائنات کی حقیقت بنا دے، کائنات کی حقیقت بنا دے۔ میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں 2 بند سناؤں گا، اور یہ مرحوم کے لیے جو ایک بڑے عالم اور شاعر، محرم میں ان کا انتقال ہوا، مولانا حسن امداد، عظیم شاعر، ان کے 2 بند سنانا چاہتا ہوں۔ بہت ساری ان کی مسدس ہیں جو زبادت خاص و عام ہیں، لیکن یہ 2 بند اس کے کہ جو نہیں پڑھے گئے اور جو نہیں سنائے گئے۔ یہ سارے شرف بنت رسالت کے لیے ہیں۔ میں نے کہاں سے نشار کا آغاز کیا کہ صدیق اور صدیقہ، اس کی تعریف یہ ہے کہ جو کہیں حقیقت کائنات بنا دیں۔ یہ سارے شرف بنت رسالت کے لیے ہیں، حوران جنا وقف اطاعت کے لیے ہیں، حوران جنا وقف اطاعت کے لیے ہیں، جبریل امی بچوں کی خدمت کے لیے ہیں، جبریل امی بچوں کی خدمت کے لیے ہیں، خود آپ مصلی پہ عبادت کے لیے ہیں، خود آپ مصلی پہ عبادت کے لیے ہیں۔ حوران جنا، حور و ملک کیا بہم حاضر، درزی کی ضرورت ہو تو رضوان ہے حاضر۔ رضوان نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں رضوان آیا ہوں، حسنین کا درزی آیا ہوں، اس لیے کہ صدیقہ کے الفاظ یہی تھے۔ یہ پہلا بند ہے، اور دوسرا بند یہ ہے گردوں سے اتر کر یہیں آتا ہے ستارہ۔ آپ کی توجہات کا طالب ہوں، نیاز تھوڑی دیر کے بعد، نظر تھوڑی دیر کے بعد، درود پڑھ دے محمد والے محمد پر۔ سیٹرڈے نائٹ ہے نا، فرائیڈے نائٹ ہے نا، ٹھیک ہے نا، میں بھی ٹھیک ہوں۔ ہاں، درود پڑھ دے محمد والے محمد پر۔ یہ بند اور وہ روایت کو ختم کر کے میں مصائب کی طرف گریز کروں گا۔ گردوں سے اتر کر یہیں آتا ہے ستارہ، ملتا ہے یہیں آ کے نبوت کا کنارہ، ملتا ہے یہیں آ کے نبوت کا کنارہ، ہے نصب اسی گھر میں امامت کا منارہ، ہے نصب اسی گھر میں امامت کا منارہ، ہر فرد ہے یہاں بخشش امت کا سہارا، ہر فرد ہے یہاں بخشش امت کا سہارا۔ کچھ پھول ہیں، کچھ گلشن عصمت کی کلی ہیں، کچھ پھول ہیں، کچھ گلشن عصمت کی کلی ہیں، حسنین ہے، زہرا ہے، نبی اور علی ہے۔ کہا کہ یہ صدیق و صادق گھرانہ ہے، جو کہا ہے وہ سچ ہے۔ ابو یوسف نے کہا محمد ابن حسن شیبانی سے، محمد ابن حسن شیبانی کا بیان ہے کہ میں نے ایک شخص کو مقرر کر دیا اس داروغہ جیل کے گھر پر کہ کوئی واقعہ ہو تو مجھے اطلاع دے۔ کہا صبح کے وقت وہ آیا، میرا دروازہ کھٹکھٹایا، کہا کیا ہوا؟ کہا میں وہاں کھڑا تھا، نگرانی کر رہا تھا کہ رات کو اس کے گھر سے رونے کی آواز آئی۔ جب میں گیا تو پتہ چلا کہ اچانک داروغہ جیل کا انتقال ہو گیا۔ محمد ابن حسن کا بیان ہے کہ میں قاضی ابو یوسف کے پاس آیا اور ہم دونوں پھر زندان بغداد گئے، امام کی خدمت میں حاضر ہوئے، فرزند رسول کے ہاتھوں کو چوما، اب ہاتھوں کو چوما، کہا فرزند رسول ہم تو یہ جانتے تھے کہ آپ حلال و حرام کے مسائل جانتے ہیں، آپ نے یہ علم کہاں سے سیکھا؟ آپ کی توجہات کا طالب ہو، یہ پوری میری مجلس کا خلاصہ ہے، آپ یہ بتائیے کہ آپ نے یہ علم کہاں سے سیکھا؟ امام نے جواب دیا کہ ہم نے یہ علم اسی در سے سیکھا جس کو نبی نے اپنے شہر علم کا در قرار دیا۔ نعرہ حیدری،
درود پڑھ دے محمد والے محمد پر. ایک مرتبہ اور صلوات پڑھ دے محمد والے محمد. ہم نے یہ علم اسی در سے سیکھا کہ جس کو نبی نے شہر علم کا در قرار دیا. عزیزان گرامی، کائنات کے پردے اٹھے ہوئے ہیں امام المتقین کے سامنے. علی جب صفین کی جنگ پر جا رہے تھے تو کرب و بلا سے گزر ہوا، ایک مقام پہ ٹھہر گئے اور کہا کہ یہ وہ مقام ہے منافخو رکابنا، جہاں شہداء کے گھوڑے آ کر رکیں گے. یہ وہ مقام ہے. آگے بڑھ کر کہا کہ جہاں خیام برپا ہوں گے، اور پھر بڑھ کر کہا کہ یہ وہ مقام ہے کہ جہاں کٹ کٹ کے گھوڑوں کی پشت سے شہید گریں گے. اور پھر ایک مرتبہ آپ سو گئے، خواب میں کربلا کے مناظر کو دیکھا اور پھر بیٹے کو طلب کیا. کہا بیٹا میں نے کربلا کے مناظر دیکھے ہیں، ماذا ترا، تو کیا جانتا ہے، تیری رائے کیا ہے. یہ ماذا ترا وہی لفظ ہے جو ابراہیم نے استعمال کیا تھا کہ فنظر ماذا ترا، تو تیری رائے کیا ہے، میں تجھ کو قتل کر رہا ہوں، میں تجھ کو ذبح کر رہا ہوں، تیری رائے کیا ہے. علی نے پوچھا حسین سے ماذا ترا، اے حسین تمہاری عزم و ہمت اور ارادہ کیا ہے. ابراہیم نے کہا تھا بابا آپ مجھے صابر جانیں گے، صابر پائیں گے. علی نے پوچھا بیٹا حسین تم کیا کرو گے. کہا بابا آپ مجھے شاکر پائیں گے. بابا میں شکر کروں گا. جس منزلوں پر اسماعیل صبر کر رہے ہیں، حسین ابن علی شکر کر رہے ہیں. صبر میں اور شکر میں فرق کیا؟ کہ صبر مصیبتوں پر ہوتا ہے، قرآن کی تعریف. شکر نعمتوں پر ہوتا ہے. اسماعیل اپنے ذبح کو ایک مصیبت جان کر صبر کرتے ہیں، حسین اپنی شہادت کو ایک نعمت جان کر شکر کرتے ہیں. جن منزلوں پر اسماعیل صابر ہیں ان منزلوں پر حسین ابن علی شاکر ہیں. نہ صرف حسین شاکر، حسین کا پورا لشکر شاکر. نہ صرف حسین شاکر، حسین کا فرزند زین اللواء شاکر. نہ صرف حسین شاکر، ثانی زہرا شاکر. اور پھر ایسے موقع پر شکر اہل مقاتل کہتے ہیں کہ جب بنی ہاشم نے جانا شروع کیا، زینب جائے نماز پر ان کی سلامتی کی دعائیں مانگتی رہی، مگر جب اونو محمد گئے تو جائے نماز پہ بیٹھ کر دعائیں نہیں مانگی. خیمے کے دروازے سے کھڑے ہو کر ماں نے بیٹوں کی جنگ کو دیکھا. شب عاشور کہا تھا. ایک شعر اونو محمد نے کا بھی ہے جو میر انیس نے نقل کیا، کلام شعر کی شکل میں میر انیس نے، اور ایک بی بی زینب کا کلام ہے جو انیس نے نقل کیا. زینب نے اپنے بیٹوں کی ہمت کو شب عاشور بندھایا تو کہا تھا کہ تم کیوں کہو کہ لال خدا کے ولی کے ہیں، تم کیوں کہو کہ لال خدا کے ولی کے ہیں، فوجیں پکار اٹھیں کہ نواسے علی کے ہیں، فوجیں پکار اٹھیں کہ نواسے علی کے ہیں. اور اونو محمد نے کہا تھا کہ فوجیں بھگا کے گنج شہیدہ میں سوئیں گے، فوجیں بھگا کے گنج شہیدہ میں سوئیں گے. اس وقت قدر ہوگی آپ کو جب ہم نہ ہوئیں گے، اس وقت قدر ہوگی آپ کو جب ہم نہ ہوئیں گے. تو اب خیمے کے دروازے سے بیٹوں کی جنگ کو دیکھا، اور جب گھوڑوں سے گرتے ہوئے دیکھا تو ایک مرتبہ آئیں جائے نماز پر، اور شہیدوں کے لیے، قاسم و علی اکبر کے لیے، مسلم کے لاڈلوں کے لیے، عباس دلاور کے لیے حفظ و امان کی دعا جائے نماز پر. مگر جب بیٹوں کو گرتے ہوئے دیکھا مصلی پر آئیں اور شکر کا سجدہ ادا کیا. بنت علی نے شکر کا سجدہ ادا کیا. ایک مرتبہ لاشیں خیمے میں لائے امام، ایک کا لاشا امام کی گود میں، ایک کا لاشا علمدار کرب و بلا کی گود میں. تڑپتے ہوئے لاشیں، خون میں بھرے ہوئے لاشیں. ایک مرتبہ صرف کارنر سے ترچھی نگاہوں سے زینب نے دیکھا، پوری نگاہوں سے بھی نہیں دیکھا، اور پھر شکر کا سجدہ ادا کیا. اس کے بعد
کرب و بلا میں عصر کا وقت آیا، بھائی بھی شہید ہوا، اور پھر تلاطم برپا ہوا، خیموں میں آگ بھی لگی، ردائیں بھی چھنی، مگر زینب نے ان محمد کو یاد نہ کیا۔ شام غریبہ کے تاریک سائے گزر گئے، مگر زینب ان محمد کو یاد نہ کیا۔ اور پھر کربلا سے قافلہ چلا، کوفے آیا، کوفے سے شام کی راہوں پر گیا، شام سے دربار تک پہنچا، زندان شام تک آیا، مگر زینب نے انہوں محمد کو یاد نہ کیا، یہاں تک کہ شہیدوں کے سر آ گئے، مگر انہوں محمد کو یاد نہ کیا۔ رہائی کا پروانہ ملا، قافلہ چلا، مدینے کی طرف چلا، مگر کرب و بلا سے ہوتا ہوا چلا، کرب و بلا سے ہوتا ہوا چلا۔ 3 دن تک کرب و بلا میں عزائے حسین ہوئی۔ واہ حسینہ، واہ حسینہ۔ بنی اسد کی عورتیں سیاہ لباس میں آئیں اور پرسہ دیا، بنی اسد کے لوگ آئے، سید سجاد کو پرسہ دیا، اور پھر 3 دن کے بعد امام نے قافلے کو کوچ کا حکم دیا، ایک ایک بیبی کو بٹھایا، مگر ام رباب نظر نہ آئی۔ خیمے میں دیکھا، دریا کے کنارے دیکھا، مقتل میں دیکھا، ام رباب نہ نظر آئی۔ ایک مرتبہ پھر آئے مرقد حسین پر، ام رباب کو روتے ہوئے دیکھا، بازو پکڑ کر جھنجھوڑا، اماں جان چلیے، قافلہ چلنے کو تیار ہے۔ روتے ہوئے سر کو اٹھا کر کہا، بیٹا سید سجاد جب مدینے سے چلی تھی، سکینہ میرے ساتھ تھی، اصغر میری گود میں تھے، سکینہ کو شام میں کھو دیا، اصغر کو کرب و بلا میں کھو دیا، میری گود بھی اجڑ گئی، میری کاک بھی اجڑ گئی، میری مانگ بھی اجڑ گئی۔ اور پھر قافلہ مدینے کی طرف چلا۔ بشیر ابن جزلم سے کہا سنانی سنا دے۔ مدینے کی گلیوں میں بشیر ابن جزلم اپنے گریبان کو چاک کیے، سیاہ علم لیے گھوم رہا۔ اہل مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا۔ بشیر ابن جزلم کا بیان ہے، ایک دروازے کھلتے، چھوٹے چھوٹے بچے نکل کر میرے دامن کا پکڑ کر پوچھتے، اے بشیر قافلہ آ گیا، کیا ہونا محمد آ گئے؟ کیا ہونا محمد آ گئے؟ کہا قبر رسول پر چلو۔ مدینے میں شور مچا، اہل مدینہ نکلے، محمد حنفیہ نکلے، عبداللہ ابن جعفر نکلے، محمد حنفیہ بھتیجے کے خیمے میں داخل ہوئے، عبداللہ ابن جعفر بنت علی کے خیمے میں داخل ہوئے۔ ایک مرتبہ ٹھٹکے آگے بڑھے، زینب کو پہچان نہ سکے، ام المصائب کے مصائب چہرے پر آیا تھے۔ ایک مرتبہ قریب آئے، بہن کو بھائی کا پرسہ دیا، بہن کو بھائی کا پرسہ دیا، اور پھر پوچھا بنت علی میرے بیٹوں کا حال سناؤ۔ یہ پہلا موقع تھا کہ جب زینب نے اپنے شوہر کی زبان سے اون محمد کا نام سنا، پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ کہا ہے میرے والی، جب خیمے میں لاشیں آئے، اون گزر چکے تھے، محمد کی زندگی تھی، رمق حیات تھی۔ کہا اماں جان جب مدینے جانا، بابا کو سلام کہنا، اور کہنا بابا تمہارے بیٹوں نے جو وعدہ کیا تھا اس کو سچ کر دکھلایا۔ انا للہ وانا الیہ راجعون سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار بحق شہیدان کربلا، بحق اسیران کربلا، جو مومن مومنات مر چکے سب کی مغفرت فرما، جو زندہ سب کو حفظ و امان میں رکھ، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما۔ شیعان حضرت کرار ہوئے زمین پر جہاں جہاں عزاداری میں مصروف ہیں، ان کے جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما، ان کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما، ان خانوادوں کو جو شہید ہوئے ان کے یتیم بچوں اور بچیوں اور بیواؤں کی رب العالمین اپنے دست قدرت سے کفالت فرما۔ رب العالمین طالب حاجات کی حاجتوں کو برلا، اور ملت اسلامیہ کو اتحاد و اتفاق عطا فرما، اپنے نور کا حجت کا ظہور جلد فرما۔ یہ مرحومین جن کے میں نے ابتدائی مجلس میں نام لیے تھے ان کے لیے، اور تمام مرحومین کے لیے سورہ مبارکۃ الفاتحہ۔
मातम इमाम कीजिए। या हुसैन